عن اوسط ابن اسماعیل البجلی انه سمع ابا بکر حین قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا عام الاول ثم بقا ابو بکر ثم قال علیکم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وصلوا الله المعافات فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافات ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاتلوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا کما امرکم اللہ۔ اوسط بن اسماعیل بجلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا آگے کے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ منبر پر کہتے ہوئے سنا، خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہوئے سنا۔ یہ تو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانشین بنا دیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں کی حکومت سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کے امام کی حیثیت سے منتقل ہو گئی تھی۔ اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہمارے لیے جو جمعے کی نماز ہے اس کی سنت یہی قائم کی گئی ہے کہ اس کا خطبہ یا تو مسلمانوں کا امام یا حکمران دے گا اور یا پھر اس حکمران کے مقرر کردہ عمال دیں گے۔ یعنی ہم باقی نمازیں عام طریقے پر پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں، وہاں ہم میں سے جس کا جی چاہے وہ امامت کر سکتا ہے اور جس کے بارے میں ہم مطمئن ہوں اس کو امام کی حیثیت سے آگے کھڑا کر سکتے ہیں، اس کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ جمعے کی نماز کے معاملے میں یہی طریقہ ہے، چنانچہ خلفائے راشدین کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کے سوا کوئی شخص جمعے کے منبر پر کھڑا ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق یہ خطبہ دے رہے تھے جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقامی ھذا عام الاول۔ ابو بکر صدیق کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال اسی جگہ کھڑے تھے، یعنی جس منبر پر اس وقت میں کھڑا ہوں خطبہ دے رہا ہوں اس جگہ اللہ کے آخری پیغمبر کھڑے تھے اور پچھلے سال ہی تھے۔ پھر وہ آپ کو یاد کر کے رونے لگے، یعنی ان کو جب یہ یاد آیا کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سال بھی نہیں ہوا کہ یہاں اللہ کا آخری پیغمبر تھا اور وہ اس منبر پر کھڑے تھے اور وہ خطبہ دے رہے تھے اور اب میں ان کے جانشین کی حیثیت سے یہاں ہوں، تو رسول اللہ کو یاد کر کے، آپ کے ساتھ رفاقت کو یاد کر کے، آپ کے وہ دن جب آپ یہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ان کو یاد کر کے وہ رونے لگے۔ پھر کہا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعض ارشادات انہوں نے بیان کیے، یعنی ان کو پہلے وہ دن یاد آیا، پھر آپ کے خطبے کے کچھ حصے جو اس موقع کے اوپر آپ نے دیا تھا یا اس سے پہلے کبھی دیا تھا وہ یاد آ گئے، تو چند الفاظ جو انہیں یاد رہ گئے وہ انہوں نے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تھا، یعنی سیدنا ابو بکر رو دیے، اس کے بعد ذرا سنبھلے تو اس کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ نے یعنی رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، علیکم بالصدق، اپنی زندگی میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے معاملات میں سچائی کو لازم کر لو۔ یہ ہمارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، علیکم بالصدق، تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک خطبے کا حوالہ ہے، اس میں یہ تلقین کی گئی، اور تلقین کس نے سنی؟ صحابہ کرام نے، اور اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ اس سے زیادہ بڑی روایت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے سچائی کو لازم کر لو، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ، اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا حکم دیا ہے، جو ایفائے حقوق کا حکم دیا ہے،
اس میں یہ صدق نیکی کی گویا حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی نیکی جب اپنا ظہور کرتی ہے تو بس ہر جگہ سچائی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، اور یہ دونوں جنت میں ہوں گی، یعنی ہر نیکی جنت میں جائے گی، نیکی جنت میں جائے گی یعنی مطلب نیکوکار جنت میں جائیں گے، صدق اور سچائی کے علمبردار جنت میں جائیں گے، تو ہما فی الجنہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بیان کیا کہ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے پرہیز کرو، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ، اللہ تعالیٰ نے وہ جو فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں نافرمانی کرنے کی صلاحیت تو دے کے بھیجا ہے، اس نافرمانی کا ظہور ہوتا ہے انسانی زندگی میں، اور جو کچھ ہماری فطرت میں ہے انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو چیزیں دنیا بھر میں صداقت کی حیثیت سے، اعلیٰ اخلاق کی حیثیت سے مسلمہ ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں نے جن اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو یہ فجور ہے عربی زبان میں۔ تو فرمایا کہ جھوٹ جس طرح سچائی گویا نیکی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسی طرح جھوٹ فجور کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، سرتابی کے ساتھ لگا ہوا ہے، یعنی سرتابی کا ظہور ہوتا ہی جھوٹ کی صورت میں ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ برائی کے ساتھ ہے، اور فرمایا وَهُمَا فِي النَّارِ، اور یہ دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد وَصَلُّ اللَّهُ الْمُعَافَاتِ، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہو، یعنی دنیا کی زندگی میں نہ آزمائشیں مانگنی چاہیے، یہ ہم عاجز لوگوں کا کام نہیں ہے، ہم بندے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس کرنا چاہیے، نہ جنگ و جدال کی دعائیں کرنی چاہیے، نہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات سے پیش آنا چاہیے کہ جس میں بیماریاں اور تکلیفیں اور طرح طرح کے معاملات انسان کا احاطہ کر لیں۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْمُعَافَاةِ، اس لیے کہ ایمان و یقین کے بعد کوئی چیز عافیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایمان یقین کی دولت انسان کو حاصل ہوتی ہے، عافیت نہ رہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز نکلنا شروع ہو جائے گی، یعنی امن، عافیت، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ انفرادی زندگی میں بھی امن اور عافیت، اور اجتماعی زندگی میں بھی امن اور عافیت، اپنی ذات کی حد تک بھی امن اور عافیت، اور پوری دنیا کے لیے بھی امن اور عافیت۔ ہمارے دین نے جنگ و جدال، تخریب، دوسروں پر حملے کرنا، ان کو مارنا یہ نہیں سکھایا، یہ تو ناگزیر طور پر کسی وقت ضرورت ہوتی ہے یا مجبوری ہو جاتی ہے۔ اصل میں ایک بندہ مومن اور ایک مسلمان کا ہدف کیا ہے؟ عافیت، یہ کہ تم اللہ سے عافیت مانگو، امن مانگو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو اور باہم دشمنی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے۔ قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ انما المومنون اخوہ، مسلمانوں میں جو مذہب کی بنیاد پر تعلق پیدا کیا گیا ہے وہ ایک قوم کا تعلق نہیں ہے، قومیں تو بہت سی دنیا میں بنتی رہتی ہیں، وہ اخوت کا تعلق ہے، بھائی بھائی بن کر رہو۔ جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا خیرخواہ ہوتا ہے، جس طرح وہ اس کی ہمدردی چاہتا ہے، ایسے ہی سب مسلمانوں کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اسی اخوت کے رشتے کی بنیاد پر انہیں ایک دوسرے سے معاملات کرنے چاہیے۔ اور اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے بھائی بھائی بن کر رہو گے، تو یہ کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو، کبھی یہ طریقہ اختیار نہ کرو کہ باہم دشمنی کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ برادری کا، اخوت کا تعلق پیدا ہوگا، اور برادری اور اخوت کا تعلق امن اور عافیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں سے ایک اقتباس یا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس موقع پر روایت کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔